السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی سوکس کی ٹیچر مسز ساجدہ سمینا آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طالبات، آج سے ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ اپنی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام طالبات کو سیکنڈ ایئر پروموشن پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ تمام طالبات کو مبارک ہو۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اب آپ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ جتنے مارکس آپ سیکنڈ ایئر کے ایگزامینیشن سے حاصل کریں گی وہی آپ کے فرسٹ ایئر میں بھی کاؤنٹ ہوں گے۔ لہٰذا اس عزم کے ساتھ کہ آپ بہت توجہ، لگن اور دل جمعی کے ساتھ کام کر کے اپنے سبجیکٹ میں 100% رزلٹ حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کریں گی۔ عزیز طالبات، اپنا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی برین اسٹارمنگ ہو جائے اور ریکیپیچولیشن بھی۔ یہ برین اسٹارمنگ اور ریکیپیچولیشن کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہم اعادہ کر لیں کہ فرسٹ ایئر میں ہم نے سوکس سے متعلق کیا پڑھا۔ ہمارا مضمون سوکس، جس کو ہم اردو میں شہریت کہتے ہیں، علم شہریت کا بنیادی موضوع بحث کیا ہے؟ کم آن اسٹوڈنٹس، آپ کی برین اسٹارمنگ کے لیے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ علم شہریت کا بنیادی موضوع بحث کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو یہ بتانا ہے، اپنے ذہن پر زور دیجئے۔ بالکل ٹھیک، علم شہریت کا بنیادی موضوع بحث فرد اور فرد کے قائم کردہ اداروں اور معاشرے سے متعلق ہے۔ جی، تو ہمارا موضوع بحث کیا ہے؟ ہمارا موضوع بحث فرد ہے، فرد کے قائم کردہ ادارے ہیں اور معاشرہ ہے۔ تو اس طرح عزیز طالبات، ہم یہ علم حاصل کر چکے ہیں کہ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے۔ جی بالکل، ہمارا مضمون شہری اور شہریت سے متعلق تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے، اور اس میں ہمارا ماضی بھی شامل ہے، حال بھی اور آنے والے حالات بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک فرد کے ان تمام معاملات کا کن سطحوں پہ مطالعہ کرتے ہیں؟ مقامی سطح پر، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر۔ اسی ریکیپیچولیشن کے ساتھ ہم اپنا اگلا قدم رکھتے ہیں اپنے سیکنڈ ایئر کی کلاس میں، اور سیکنڈ ایئر کی کلاس میں ہمارا پہلا سبق ہے تحریک پاکستان سے متعلق۔ جی طالبات، اب ہم ایک شہری کی زندگی کے ان معاملات کو پڑھیں گے جن کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ تحریک پاکستان ہمیں ماضی سے ان تمام حالات، واقعات اور حقائق سے روشناس کرائے گا جو ہمارے پاکستان کے قیام کی وجہ بنے، اور ان تمام حالات، واقعات کی بدولت آج ہم ایک پرامن خطے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت برصغیر کی تقسیم عمل میں لائی گئی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ 20ویں صدی میں اور بھی بہت سی نئی آزاد اور خود مختار ریاستیں دنیا کے نقشے پر ابھریں، لیکن ان تمام ریاستوں نے
پاکستان کو ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کو منفرد اور جداگانہ حیثیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام ریاستیں قومی ریاستیں ہیں اور ان کے قیام کی وجہ رنگ، نسل، لسان پر قائم ہے، جبکہ پاکستان کی بنیاد رنگ، نسل، زبان نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے۔ نظریے کو یا نظریاتی ریاست کو آپ پر واضح کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی قومی ریاست کے بارے میں بتا دوں کہ قومی ریاست کون سی ہوتی ہے۔ ہم ان ریاستوں کو جن کی بنیاد کسی رنگ پر، نسل پر یا زبان پر قائم کی گئی ہو، انہیں ہم قومی ریاستیں کہتے ہیں، اور 20ویں صدی میں بہت سی قومی ریاستیں جو ہیں وہ وجود میں آئی تھیں، لیکن پاکستان کو ہم اس لیے ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل قرار دیتے ہیں کہ پاکستان ان تمام باتوں سے بالاتر ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نظریے کی بنیاد پہ کیسے قائم ہوا، یا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ تو عزیز طالبات، آپ بخوبی جانتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اپنے ذہن میں ایک واضح سوچ رکھتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے لیے یا ہر انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کر لیتا ہے، ایک سوچ، ایک فکر پیدا کرتا ہے، اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل بنا لیتا ہے۔ تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ زندگی گزارنے کا لائحہ عمل، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہم نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے استعمال میں لانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح مفید بنانا ہے تاکہ ہماری زندگی سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ صرف تقویت ملے بلکہ اس میں ترقی بھی ہو۔ تو ہر انسان اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک خاص سوچ اور فکر اپنا لیتا ہے، اسی سوچ اور فکر کو ہم اس شخص کا نظریہ کہہ لیتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کا نظریہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک قوم کی حیثیت سے جب تمام افراد ایک نظریے کو اپنا لیں، ایک فکر، ایک سوچ، ایک لائحہ عمل کہ اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اپنے لیے کس طریقے سے راستہ بنانا ہے، کس طریقے سے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، تو اس کو پھر ہم اس قوم کا نظریہ کہہ دیتے ہیں، اور اس نظریے کو ہم اپنے پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ نظریے کی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گی کہ جب ایک نظریہ ایک شخص کی سوچ اور فکر سے باہر نکل کے ان تمام افراد کی سوچ اور فکر کا محور بن جاتا ہے، تو اس سوچ اور فکر کو محور بننے کے لیے کون سی بنیادیں حاصل ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ کون سی بنیادیں ہوتی ہیں جس کے اوپر اس نظریے کو بلند کیا جاتا ہے، نظریے کو پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ پوری قوم کا اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ایک لائحہ عمل قرار پاتا ہے۔ تو نظریے کی بات آپ کے ساتھ واضح ہو گئی کہ نظریہ ایک سوچ، فکر اور لائحہ عمل کا نام ہے۔ اب یہ مجموعی قوم کا یا اجتماعی طور پہ پوری قوم کا نظریہ کس طرح بنتا ہے؟ پوری قوم کا نظریہ اس وقت بنتا ہے جب اس کی بنیادیں معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور سیاسی ہوں، جب ہمارے مخصوص حالات، ہمارا مخصوص طرز فکر، ہمارا مخصوص
تمدن، ثقافت اور ان تمام معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا اور ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص انداز ہو، اس وقت ہمارا نظریہ بنتا ہے۔ تو عزیز طالبات، واضح یہ ہوا کہ ایک نظریے کو پوری اجتماعی سوچ کے قالب میں ڈھالنے کے لیے اس کی بنیادیں اس کے معاشرے میں، اس کی تہذیب میں، اس کے تمدن میں اور اس کی سیاست میں پیوست ہوتی ہیں۔ جب ایک سوچ اور فکر ان تمام بنیادوں سے مل کر ان تمام بنیادوں سے جنم لیتی ہے تو وہ ایک معاشرے کی اجتماعی سوچ بن جاتی ہے۔ پھر وہ ایک مخصوص طرز فکر رکھنے والی، مخصوص طرز تمدن کی حامل، مخصوص انداز زندگی کی حامل کمیونٹی کی، سماج کی، معاشرے کی سوچ ایک نظریہ بنتی ہے اور ایک رہنمائی، ایک قیادت، ایک لیڈر جب اس سوچ کو لے کر چلتا ہے تو وہ پوری قوم کا نظریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے قیام کے لیے بھی ہمیں اپنی مقامی سطح پر، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اسی ریکیپیچولیشن کے ساتھ ہم اپنا اگلا قدم رکھتے ہیں اپنے سیکنڈ ایئر کی کلاس میں، اور سیکنڈ ایئر کی کلاس میں ہمارا پہلا سبق ہے تحریک پاکستان سے متعلق۔ جی طالبات، اب ہم ایک شہری کی زندگی کے ان معاملات کو پڑھیں گے جن کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ تحریک پاکستان ہمیں ماضی سے ان تمام حالات، واقعات اور حقائق سے روشناس کرائے گا جو ہمارے پاکستان کے قیام کی وجہ بنے، اور ان تمام حالات، واقعات کی بدولت آج ہم ایک پرامن خطے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت بر صغیر کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور اس تقسیم کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ 20ویں صدی میں اور بھی بہت سی نئی آزاد اور خود مختار ریاستیں دنیا کے نقشے پر ابھریں، لیکن ان تمام ریاستوں نے پاکستان کو ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کو منفرد اور جداگانہ حیثیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام ریاستیں قومی ریاستیں ہیں اور ان کے قیام کی وجہ رنگ، نسل، لسان پر قائم ہے، جبکہ پاکستان کی بنیاد رنگ، نسل، زبان نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے۔ نظریے کو یا نظریاتی ریاست کو آپ پر واضح کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی قومی ریاست کے بارے میں بتا دوں کہ قومی ریاست کون سی ہوتی ہے۔ ہم ان ریاستوں کو جن کی بنیاد کسی رنگ پر، نسل پر یا زبان پر قائم کی گئی ہو انہیں ہم قومی ریاستیں کہتے ہیں، اور 20ویں صدی میں بہت سی قومی ریاستیں جو ہیں وہ وجود میں آئی تھیں، لیکن پاکستان کو ہم اس لیے ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل قرار دیتے ہیں کہ پاکستان ان تمام باتوں سے بالاتر ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نظریے کی بنیاد پہ کیسے قائم ہوا، یا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ تو عزیز طالبات، آپ بخوبی جانتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اپنے ذہن میں ایک واضح سوچ رکھتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے لیے یا ہر انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کر لیتا ہے، ایک سوچ، ایک فکر پیدا کرتا ہے،
اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل بنا لیتا ہے، تو یہ سوچ اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل بنا لیتا ہے، تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ زندگی گزارنے کا لائحہ عمل، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہم نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے استعمال میں لانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح مفید بنانا ہے تاکہ ہماری زندگی سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ صرف تقویت ملے بلکہ اس میں ترقی بھی ہو۔ تو ہر انسان اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک خاص سوچ اور فکر اپنا لیتا ہے، اسی سوچ اور فکر کو ہم اس شخص کا نظریہ کہہ لیتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کا نظریہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک قوم کی حیثیت سے جب تمام افراد ایک نظریے کو اپنا لیں، ایک فکر، ایک سوچ، ایک لائحہ عمل کہ اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اپنے لیے کس طریقے سے راستہ بنانا ہے، کس طریقے سے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، تو اس کو پھر ہم اس قوم کا نظریہ کہہ دیتے ہیں، اور اس نظریے کو ہم اپنے پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ نظریے کی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گی کہ جب ایک نظریہ ایک شخص کی سوچ اور فکر سے باہر نکل کے ان تمام افراد کی سوچ اور فکر کا محور بن جاتا ہے، تو اس سوچ اور فکر کو محور بننے کے لیے کون سی بنیادیں حاصل ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ کون سی بنیادیں ہوتی ہیں جس کے اوپر اس نظریے کو بلند کیا جاتا ہے، نظریے کو پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ پوری قوم کا اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ایک لائحہ عمل قرار پاتا ہے۔ تو نظریے کے بعد آپ کے ساتھ واضح ہو گئی کہ نظریہ ایک سوچ، فکر اور لائحہ عمل کا نام ہے۔ اب یہ مجموعی قوم کا یا اجتماعی طور پہ پوری قوم کا نظریہ کس طرح بنتا ہے؟ پوری قوم کا نظریہ اس وقت بنتا ہے جب اس کی بنیادیں معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور سیاسی ہوں، جب ہمارے مخصوص حالات، ہمارا مخصوص طرز فکر، ہمارا مخصوص تمدن، ثقافت اور ان تمام معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا اور ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص انداز ہو، اس وقت ہمارا نظریہ بنتا ہے۔ تو عزیز پر مجموعی طور پر ایک لائحہ عمل قرار پاتا ہے۔ تو نظریے کے بعد آپ کے ساتھ واضح ہو گئی کہ نظریہ ایک سوچ، فکر اور لائحہ عمل کا نام ہے۔ اب یہ مجموعی قوم کا یا اجتماعی طور پہ پوری قوم کا نظریہ کس طرح بنتا ہے؟ پوری قوم کا نظریہ اس وقت بنتا ہے جب اس کی بنیادیں معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور سیاسی ہوں، جب ہمارے مخصوص حالات، ہمارا مخصوص طرز فکر، ہمارا مخصوص تمدن، ثقافت اور ان تمام معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا اور ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص انداز ہو، اس وقت ہمارا نظریہ بنتا ہے۔ تو عزیز طالبات، واضح یہ ہوا کہ ایک نظریے کو پوری اجتماعی سوچ کے قالب میں ڈھالنے کے لیے اس کی بنیادیں اس کے معاشرے میں، اس کی تہذیب میں، اس کے تمدن میں اور اس کی سیاست میں پیوست ہوتی ہیں۔
جب ایک سوچ اور فکر ان تمام بنیادوں سے مل کر ان تمام بنیادوں سے جنم لیتی ہے تو وہ ایک معاشرے کی اجتماعی سوچ بن جاتی ہے۔ پھر وہ ایک مخصوص طرز فکر رکھنے والی، مخصوص طرز تمدن کی حامل، مخصوص انداز زندگی کی حامل کمیونٹی کی، سماج کی، معاشرے کی سوچ ایک نظریہ بنتی ہے اور ایک رہنمائی، ایک قیادت، ایک لیڈر جب اس سوچ کو لے کر چلتا ہے تو وہ پوری قوم کا نظریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے قیام کے لیے بھی